بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاد الطالبین کا 10واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حدیث نمبر 98 سے لے کر حدیث نمبر 111 تک یہ 14 احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی جو عبارت ہے اس پر اعراب لگانا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کی صرفی لغوی تحقیق ہوتی ہے اور نحوی ترکیب ہوتی ہے مکمل حدیث کی، اور اس حدیث کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث نمبر 98 ہے۔ انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضلہ بتقوی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تو نہیں ہے بہتر کسی سرخ رنگ والے سے اور نہ کسی سیاہ رنگ والے سے، الا مگر یہ کہ تو اس سے زیادہ فضیلت والا ہو تقوی کے اعتبار سے۔ اس میں لستا یہ لیسا فعل ناقص ہے، اس سے یہ صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، حاضر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ۔ خیر یہ اس میں تفضیل ہے، اصل میں اخیرو تھا۔ تفضولہ یہ فضل یفضل باب نصر ینصر سے بھی استعمال ہوتا ہے اور سمع یسمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، فضیلت والا ہونا، اس سے بڑھ کر ہونا۔ تقوی یہ مصدر ہے، ڈرنا۔ اتقا یتقی باب افتعال سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر ان کا اسم ہے، لست فعل ناقص ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے انت وہ اس کا اسم ہے فعل ناقص کا، با حرف جر، خیرین اس میں تفضیل، من حرف جر، احمر معطوف علی، واو حرف عطف، لا زائدہ ہے، اسود معطوف۔ یہ دونوں معطوف علی سے مل کر مجرور بن جائیں گے، اور من جار اپنے مجرور سے مل کر یہ خیر اسم تفضیل کے متعلق ہو جائے گا۔ اسم تفضیل اپنے متعلق سے مل کر یہ با جار کے لیے مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ لستہ کی خبر بن جائے گی۔ فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مستثنیٰ منہ بن جائے گا۔ الا حرف استثناء ہے۔ ان تفضل یہ فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بہ ہے، با حرف جر، تقوی مجرور، جار مجرور یہ اس فعل کے متعلق، فعل فاعل مفعول بہ متعلق سے مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منہ سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہے اور انسان کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہوتی ہے وہ تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں۔ کسی رنگ کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا کسی قوم کی وجہ سے یا اور اس طرح کی کسی دنیاوی جو حیثیتیں ہیں ان کے اعتبار سے کسی کو بہتر نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک رنگ والے کو دوسرے رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک نسل والے قوم والے کو دوسری قوم والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک زبان والے کو دوسرے زبان والے پر۔ تو یہ جتنی بھی دنیاوی حیثیتیں ہیں ان کی وجہ سے کسی کو افضل سمجھنا یا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ کسی کو اگر فضیلت ملے گی یا برتری ملے گی تو وہ اللہ کا خوف اور تقوی اور اعمال اور اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی وجہ سے اس کو فضیلت اور برتری حاصل ہوگی۔ اس کے بعد حدیث ہے: ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اس میں لا ینظر یہ نظر ینظر باب نصر ینصر سے صحیح ہے، فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ صور یہ صورتن کی جمع ہے، شکل و صورت، اموال مال کی جمع ہے، اور ینظر یہ وہی والا صیغہ ہے، باب نصر ینصر سے فعل مضارع ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، دل، اعمال عمل کی جمع ہے، کام کرنا، عمل کرنا، یہ عامل یعمل باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، لا ينظر فعل ضمیر فاعل، الی حرف جر، صورکم مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علی، وہو حرف عطف، اموالکم مضاف الیہ سے مل کر معطوف۔
یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور لا ینظر فعل کے متعلق، لا ینظر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے لیکن یہ حرف استدراک ہے۔ ینظر فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر، قلوبکم مضاف مضاف علیہ سے مل کر معطوف علیہ، وہو حرف عطف، اعمالکم مضاف مضاف علیہ سے مل کر معطوف، دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ینظر فعل کے متعلق، ینظر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ استدراکیہ ہوگا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بندہ کیسا ہے، اسی طرح مال کے اعتبار سے کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ مال اس کے پاس زیادہ ہے، یہ کم ہے، اس حیثیت سے اس کو اچھا سمجھا جائے یا برا سمجھا جائے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اعمال تو ظاہر ہے کہ بندے کے اچھے اعمال ہیں تو وہ بندہ اچھا ہوگا، نیک شمار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور برے اعمال والا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مغضوب ہوگا، اللہ کی ناراضگی اس پر ہوگی، اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوگا۔ اور دوسرا اعمال کے ساتھ ساتھ دلوں کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ صرف بندہ اوپر اوپر سے اعمال کر رہا ہو یہ کافی نہیں ہے، اعمال جو کر رہا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت سے کر رہا ہو تو یہ نیتیں دل کے اندر ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر نیتوں کو اور اخلاص کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا اعمال زیادہ مقبول ہوں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے دل کے اخلاص کی طرف اور اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندہ بہتر ہوگا۔ دنیاوی جو مال ہے یا شکل و صورت ہے اس کے وہ وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی خاص مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حدیث ہے ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، بے شک نیکی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تو ملے اپنے بھائی سے خوش چہرے کے ساتھ، یعنی خندہ پیشانی سے۔ تلقا یہ لقی یلقا، یہ باب سمیع یسمع اور ناقص یائی ہے ملاقات کرنا۔ اخا کا یہ اخن جمع اخوہ آتی ہے، بھائی کو کہتے ہیں، اور وجہن چہرہ جمع اس کے وجوہ آتی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل من المعروف جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم ہے۔ یہ ان کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کو ہم اسم نہیں بنا سکتے، جار مجرور یہ متعلق ہو کر خبر بنتا ہے تو یہ خبر مقدم بن جائے گی۔ ان یہ مصدریہ ہے، تلقا فعل ضمیر فاعل، اخا کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہے، با حرف جر، وجہ موصوف، طلق صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور تلقا فعل کے متعلق ہوگا۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہوگا۔ جب مصدر کی تعویل میں ہوگا تو اب یہ مصدر اسم ہوتا ہے، اب یہ ان کا اسم بن جائے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، بڑی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ بندہ کسی بھی مسلمان بھائی سے اچھے رویے کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، مسکرا کر ملے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، دوسرے مسلمان کے لیے دل میں اچھا جذبہ رکھنا، یہ بھی اچھی بات ہے، اور بندہ خندہ پیشانی سے مسکرا کر اچھے طریقے سے کسی سے ملتا ہے تو دوسرے مسلمان کا دل اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرے مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو اپنے رشتہ داروں کو اور جاننے والوں کو یا جو جاننے والا نہیں بھی ہے، ہر ایک کو اچھے رویے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور دوسرا مسلمان بھی خوش ہوگا اور اس کو نیکی شمار کیا جائے گا، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد حدیث ہے ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، بے شک لوگوں میں سے اللہ کے ہاں زیادہ اچھا بندہ یا زیادہ اللہ کے قریب وہ بندہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اس میں یہ اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ لوگوں میں سے زیادہ اچھا یا زیادہ بہتر یا زیادہ قریب، اور بدأ یبدأ یہ باب فتح یفتح محموز اللام ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ سلام یہ مصدر ہے، سلیم یسلم باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے سلامت رہنا، اور سلم یسلم تسلیما باب تفعیل سے سلام کرنا یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل اولا صیغہ اس میں تفصیل مضاف، الناسی اس کا مضاف الیہ ہے، باللہ جار مجرور سے مل کر اولا صیغہ اس میں تفصیل کے متعلق،
اور یہ سیغہ اسم تفصیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر ان کا اسم، من موصولہ بدأ فعل ضمیر فاعل بالسلام جار مجرور اس فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر ان کی خبر بن جائے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو جلدی کر کے پہل کر کے یہ سلام کرتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں اور نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو سلام کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت ساری احادیث میں سلام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو سنت میں اور نیک کام کرنے میں پہل کرنا، آگے بڑھنا، جو یہ بہت افضل عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ سلامتی کی کسی کو دعا دینا، السلام علیکم بندہ کہتا ہے تو دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے، تو کسی مسلمان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، یہ اپنے لیے بھی بندے کے حق میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ اور اس میں پھر یہ کہ آگے بڑھ کر بندہ سلام میں پہل کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، دوسرے مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور اگر آپس میں کوئی ناراضگی وغیرہ ہو، ناگواری ہو، وہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے سلام میں پہل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور سلام میں پہل کرنے والا بندہ اللہ کے ہاں بہت محبوب اور پسندیدہ اور اللہ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے ان الربا وان کثر فان عاقبتہ تصیر الی قل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک سود اگرچہ زیادہ ہو اس کا انجام قلت کی طرف، کمی کی طرف لوٹتا ہے۔ اس میں ربا یربو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ناقص واوی ہے، زیادہ ہونا، اضافی ہونا۔ کسورہ، یہ کسورہ یکسرو باب کروم یکرمو سے ماضی کا صیغہ ہے، زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا۔ عاقبہ، یہ عاقبہ یعقب باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، پیچھے آنا یا لوٹنا یا انجام ہونا، یہ اس سے مصدر ہے۔ تصیرو، یہ صار یسیر باب ضرب یضرب سے، یہ فعل ناقص کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے بھی استعمال ہوتا ہے، عام فعل میں بھی، تو یہ فعل مضارع ہے، اصل میں تسیرو تھا، تو یا کی جو حرکت ہے وہ ماقبل حرف سے ہی ساکن تھا، تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی ہے۔ قل، یہ قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے، قلت سے، جیسے ذلت سے ذل نکلتا ہے، اس طرح قلت سے یہ قل نکالا گیا ہے۔ یہ قل یقل باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، کم ہونا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الربا یہ اس کا اسم ہے، واو یہ وصلیہ ہے، ان شرطیہ، کسورہ فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ شرط بنے گا، فا جزائیہ ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، عاقبتہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم ہے، تصیر فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل، الی قل جار مجرور اس فعل کے متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث ہے ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، بے شک غصہ ایمان کو ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا ایک کڑوی چیز ہے وہ شہد کو خراب کر دیتی ہے۔ غضب یہ مصدر ہے، غضب یغضب باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ یفسد یہ افسد یفسد افسادا باب افعال سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ ایمان یہ مصدر ہے باب افعال سے آمن یؤمن ایمانا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الغضب اس کا اسم، لام تاکید کے لیے ہے، یفسد فعل ضمیر فاعل، الایمان مفعول به، کاف حرف جر ہے، ما یہ مصدریہ ہے، یفسد فعل، الصابر اس کا فاعل ہے، العسل مفعول به ہے، فعل فاعل مفعول به سے مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کاف حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور یہ یفسد کے متعلق ہو جائے گا۔ یفسد فعل فاعل مفعول به متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ غصہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کو مختلف گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسی مثال دی ہے کہ شہد بہت میٹھا ہوتا ہے اور بہت پاک صاف ہوتا ہے، صبر یہ ایک بوٹی ہے، اردو میں اس کو ایلوا کہا جاتا ہے، بہت کڑوی چیز ہوتی ہے، تو جس طرح شہد میٹھا ہے اس میں یہ بوٹی کڑوی ڈال دی جائے گی
تو اس کی وجہ سے وہ شہر کی ساری مٹھاس خراب ہو جائے گی، شہر کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایمان بہت عمدہ چیز ہے اور بہت یہ پاک صاف چیز ہے، اور اس کے اندر بہت تحمل، برداشت، صبر والی اچھی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو غصہ یہ اس کے اندر اگر آئے گا تو یہ اس کی اچھی صفات کو یہ بری صفات کے ساتھ مکس کرنے کی وجہ سے وہ اچھی صفات بھی خراب ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ غصہ کی وجہ سے بندہ بعض اوقات زبان سے برے الفاظ بول دیتا ہے، گالم گلوچ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کفری الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بندے کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اور غصے میں بندہ بعض اوقات غلط افعال کر دیتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے جو گناہ پر مشتمل ہوتی ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے غصے سے اجتناب کرنا چاہیے، تحمل، برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث ہے ان الصدق بر و ان البر یہدی الی الجنت، بے شک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا لے جاتی ہے۔ اس میں الصدق یہ مصدر ہے، صدق یصدق باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اور یہدی ہدا یہدی باب ضرب یضرب سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور ناقص یائی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الصدق اس کا اسم، برن اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، البر اس کا اسم، یہدی فعل ضمیر فاعل، الی الجنت جار مجرور اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علی سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ سچ بولنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے مقابلے میں سچ بولنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جو بندے کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ باقی ساری نیکیاں بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن سچائی والی صفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے نیک اعمال اس کے اندر آ جاتے ہیں جو اس کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے جو پچھلی حدیث کا یہ دوسرا حصہ ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں یہ کذب، کذب یکذب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، فجور فجر یفجر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، گناہ کرنا۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل، الکذب کا اسم، فجور خبر ہے، یہ اسم اور خبر سے مل کر جملہ معطوف علی بن جائے گا، وہ حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، الفجور اس کا اسم، یہدی فعل فاعل جار مجرور متعلق ہو جائے گا، فعل فاعل متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ معطوف علی سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جھوٹ بولنا یہ فجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک تو خود یہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہ جو گناہ ہے، باقی سارے گناہ بھی، اور یہ گناہ خاص طور پر جہنم کی طرف، آگ کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں۔ جب بندے کے اندر جھوٹ بولنے والی صفت آئے تو پھر اس کے اندر اور بہت ساری باتیں گناہ والی آ جاتی ہیں، اور وہ بہت سارے برے کام کر کے پھر جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ برائیاں اس کو جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اس کے بعد حدیث ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور بخل کرنا، اور مانگنا، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے قیل و قال، فضول بحث و مباحثہ کرنا، اور بہت ذرا سوال کرنا، اور مال کو ضائع کرنا۔ اس میں حرمہ یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، حرم یحرم تحریما۔ امہات یہ امن کی جمع ہے، مائیں۔ وعد یہ وعد یعید باب ضرب یضرب سے یہ استعمال ہوتا ہے، مثال واوی بھی ہے اور محموز العین بھی ہے۔ منع یہ منع یمنع باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، روکنا۔ ہاتی یہ اسم فعل ہے، اعطی کے معنی میں ہے، دو، مانگنا۔ کریہ یہ کریہ یکرہ باب سمع یسمع سے ماضی کا صیغہ ہے، ناپسند کرنا۔ قیل اور قال یہ قال یقول باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، قال ماضی،
کا معروف کا صیغہ ہے اور قیل مجہول کا صیغہ ہے۔ قیل و قال یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ فضول بات چیت کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ اور سؤال سأل یسأل باب فتح یفتح سے محموز العین مصدر ہے یہ۔ اضاعت المال اضاع یضیع باب افعال سے یہ مصدر ہے ضائع کرنا مال کو۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل لفظ اللہ اس کا اسم، حرم فعل ضمیر فاعل، علیکم جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا۔ حقوق الامہاتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ وہو حرف عطف، وعد البناتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا معطوف اول ہے، وہو حرف عطف ہے، منع معطوف ثانی، وہو حرف عطف، ہاتی معطوف ثالث۔ تو یہ سارے معطوف معطوف علیہ سے مل کر یہ حرم کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے۔ تو حرم فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر بن جائے گی۔ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اس کی الگ ترکیب کریں گے، کریہ فعل ضمیر فاعل، لکم جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا، قیل وقال یہ معطوف معطوف علیہ بنیں گے، اور یہاں پر یہ لفظ مراد ہوں گے، فعل فاعل ان کو نہیں بنائیں گے۔ وہو حرف عطف ہے، کثرت السوالی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ معطوف بنے گا، وہو حرف عطف، اضاعت المالی مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف۔ یہ سارے معطوف معطوف علیہ سے مل کر کریہ کے لیے مفعول بھی، کریہ فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں۔ ایک تو ماؤں کی نافرمانی کرنا، تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو خاص طور پر یہاں پر ماؤں کا تذکرہ آیا ہے کہ ماں کی ایک تو مشقت بھی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بچپن سے بہت مشقت سے وہ اس کو پالتی ہے، اور دوسرا ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، تو بچے اگر اس کی نافرمانی کریں تو ماں اس سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ باپ کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے خاص طور پر ان کی نافرمانی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بچیوں کو برا سمجھنا، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے اور ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو یہ بھی حرام ہے، سخت ناجائز ہے۔ تو بچیوں کو بچوں کی طرح ہی اپنی اولاد سمجھنا چاہیے، ان کی اسی طرح اچھے طریقے سے پرورش کرنی چاہیے، ان کو ان کے برابر سمجھنا چاہیے۔ منع سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنے سے رکنا۔ ایک تو وہ جو حقوق ہوتے ہیں اپنی بچوں پر، بیوی بچوں پر، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، ان سے اگر بندہ رکتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حقوق پورے کرنا اور اخراجات پورے کرنا یہ بندے پر لازم ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور بندے کی استطاعت بھی ہو، بندہ ان کاموں سے رکے، یہ بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسی میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جو واجبات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ان سے رکنا مطلب زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور صدقہ وغیرہ ادا نہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور ویسے بھی جو دیگر نیک کام ہوتے ہیں جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں خرچ نہ کرنا، بخل کرنا یہ منع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاتھی کا مطلب یہ اعطی ہے کہ دو، مطلب کسی سے بندہ سوال کرتا ہے تو مانگنا، سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ سخت مجبوری ہو کہ بندے کی جان کو خطرہ ہو، کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اس صورت میں گنجائش ہے۔ ویسے اگر بندے کے پاس ایک دن کا کھانے پینے کا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا منع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ناپسند کی ہیں کہ بندہ فضول مجلس میں بیٹھ کر تبصرے کرتا رہے، بحث و مباحثہ کرتا رہے، جس بحث کا کوئی دنیا میں فائدہ نہیں ہے، آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کی قیل و قال، بحث و مباحثہ، فضول لا یعنی باتیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ سوالات کرنا، کوئی بندہ اگر بات کر رہا ہے تو اس کی سے سوالات کر کے بہت زیادہ اس کی تفتیش کرنا، تجسس میں پڑھنا اور اس کی گہرائی میں جانا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح سوالات کثرت کے ساتھ کرنے کو بھی ناپسند سمجھا گیا ہے۔ اور اس کے اندر وہ سوال جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ مانگنے کی عادت بنا لینا، یہ بھی اچھا نہیں ہے، ناپسند ہے۔ اور مال کو ضائع کرنا، تو فضول خرچی یہ بھی قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ تو جہاں پر مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا یہ بھی ضائع ہے، اور جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ ہے تو جتنا خرچ کرنا تھا اس سے زیادہ خرچ کرنا، ضائع کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث ہے، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔
اس میں احب یہ احب یحب باب افعال سے استعمال ہوتا ہے محبت کرنا، یہاں پر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں احببو تھا، تو دو حرف ایک جیسے ہیں، ان سے پہلے ہا حرف صحیح ساکن تھا تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور دو حرفوں کا آپس میں ادغام کر دیا احبو۔ اعمال عمل کی جمع ہے، الحب یہ مصدر ہے، اسی سے احب یحب سے تو محبت کرنا۔ البغض یہ بھی ابغض یبغض باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل، احب یہ صیغہ اسم تفضیل مضاف ہے، الاعمالی اس کا مضاف الیہ ہے، الی حرف جر لفظ اللہ، ذوالحال تعالی فعل فاعل سے مل کر یہ حال ہے، حال ذوالحال سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر احب صیغہ اسم تفضیل کے متعلق، صیغہ اسم تفضیل مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر ان کا اسم، الحب یہ ذوالحال، فی اللہ جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر حال بنے گا، حال ذوالحال سے مل کر معطوف علی واو حرف عطف، البغض ذوالحال فی اللہ جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر حال، حال ذوالحال سے مل کر معطوف، دونوں معطوف علی سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سارے جو نیک اعمال ہیں ان میں سے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ کسی سے اگر محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہے، کہ اس کے محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے، کہ وہ نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں بندہ نیک اعمال میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا عمل ہے، اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت کرنی پڑتی ہے، کسی سے دور ہونا پڑتا ہے، تو وہ بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا ذات کے لیے یا دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں۔ کسی کے ساتھ اگر ساتھ رہنے میں اللہ تعالیٰ سے بندے کو دوری ہوتی ہے، بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ اس بندے سے دور ہو جاتا ہے، اسے نفرت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ میرے اندر بھی آ رہے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی جو جھگڑے ہیں، دشمنیاں ہیں، ان کے لیے نفرت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم، خبردار بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر اور جو چیز اللہ کے قریب ہو یا ذکر کے قریب ہو، اور عالم اور متعلم جو علم حاصل کرنے والا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہیں، ان کو ملعون نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں۔ تو اس میں ملعون صیغہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، لعن یلعن باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور ملعونۃ مؤنث کا صیغہ ہے، دونوں صیغہ اسم مفعول ہیں۔ ذکر یہ ذکر یذکر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، یاد کرنا، ذکر کرنا۔ والا یہ باب مفاعلہ سے ہے، والا یوالی موالات، اور یہ لفیف مفروق ہے اور ماضی کا صیغہ ہے یہاں پر۔ عالم یہ عالم یعلم باب سمع یسمع سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ متعلم یہ تعلم یتعلم باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الا حرف تنبیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، الدنیا اس کا اسم ہے، ملعونۃ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، ملعون صیغہ اسم مفعول ہے، ما موصولہ، فیہا جار مجرور، ثابت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ مستثنیٰ منہ بن جائے گا، الا حرف استثناء ہے، ذکر اللہ مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما موصولہ، والاہ فعل فاعل مفعول سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ معطوف اول، واو حرف عطف، عالم معطوف ثانی، او حرف عطف، متعلم معطوف ثالث، تو یہ سارے معطوف علی اپنے تمام معطوفات سے مل کر مستثنیٰ ہے اس مستثنیٰ منہ ما فیہا کے لیے، مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ سے مل کر یہ نائب فاعل بن جائیں گے ملعون صیغہ اسم مفعول کے لیے۔ صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ معطوف ہے، اور یہ ملعونۃ و ملعون دونوں معطوف علیہ سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بعض کتابوں میں جہاں پر یہ واو نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ملعونۃ خبر اول بن جائے گی، اور یہ آگے سارا مل کر خبر ثانی بن جائے گی ان کی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں، وہ سب ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وہ سب عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور بندے کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے والی ہیں، اس لیے
اللہ کے ہاں ان کو پسندیدہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایسی ہیں، البتہ کچھ چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی رحمت سے قریب ہیں، اللہ کی رحمت میں شامل ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس میں ایک اللہ کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو اس میں ذکر زبان سے ذکر کرنا بھی شامل ہے، اور اللہ کی یاد میں رہنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کرنا، نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کر کے ہی نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے نیک اعمال کرنے والا جو بندہ ہے وہ اس ملعون ہونے سے نکل جائے گا، لعنت سے نکل جائے گا، اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ وما والہ، اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں یا اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی ہیں، نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، اللہ کی رحمت میں شامل ہیں۔ اور جو عالم ہے، جو علم کو اس نے پہلے حاصل کیا تھا اور ابھی اس کو پڑھانے میں اور دوسروں تک علم پہنچانے میں مشغول ہے، دین کا علم، تو یہ دین کا علم پہنچانے والا یہ بھی چونکہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہے۔ متعلم جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے دین کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی رحمت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جو دین سے دور کرنے والی ہیں وہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، بے شک ان چیزوں میں سے جو مومن کو ملتی ہیں اس کے اعمال میں سے اور اس کی نیکیوں میں سے اس کے مرنے کے بعد، ان چیزوں میں سے یہ ہیں علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا ہو اور اس کو پھیلایا ہو، اور نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہو، اور قرآن کریم کا نسخہ جس کا اس نے وارث بنایا ہو، یعنی بعد والے لوگوں کے لیے چھوڑا ہو، یا مسجد جو اس نے بنائی ہو، تعمیر کی ہو، یا مسافروں کے لیے گھر جو اس نے بنایا ہو، یا نہر اس نے جاری کی ہو، یا صدقہ اس نے نکالا ہو اپنے مال میں سے اپنی صحت اور زندگی میں، تو یہ اس کو اس کی موت کے بعد بھی یہ چیزیں ملتی رہیں گی، ان کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں یہ یلحق، لاحق یلحق باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ مؤمن آمن یؤمن باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور علم یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے۔ نشر ینشر باب نصر ینصر سے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ترک یترک باب نصر ینصر سے ماضی کا صیغہ ہے۔ ورث یورث باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے۔ بنا یبنی باب ضرب یضرب سے ناقص یائی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اور اجرا یجری باب افعال سے ناقص یائی ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اخرج یخرج باب افعال سے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اور تلحق یہ لاحق یلحق باب سمع یسمع سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل من جار ما موصولہ، یلحق فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، المؤمن مفعول بہ ہے، من حرف جر عملہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، حسناتہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یلحق کے متعلق ہو جائے گا۔ بعد مضاف موتہ مضاف الیہ مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ سارے مضاف مضاف الیہ سے مل کر یلحق کے لیے مفعول فی، یلحق فعل اپنے فاعل مفعول بہ مفعول فی متعلق سے مل کر یہ سارا ما کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم۔ آگے یہ اسم بنے گا، اسم منصوب ہوتا ہے۔ علما موصوف، علمہ فعل فاعل مفعول بہ معطوف علیہ واو حرف عطف، نشرہ فعل فاعل مفعول بہ معطوف، دونوں معطوف علیہ سے مل کر علما کی صفت، علما موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف۔ ولدا موصوف، صالحا اس کی صفت اول، ترکہ فعل فاعل مفعول سے مل کر صفت ثانی، موصوف دونوں صفات سے مل کر یہ معطوف اول، او حرف عطف، مصحفا موصوف، ورثہ فعل فاعل مفعول سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف ثالث، او حرف عطف، مسجدا موصوف، بناہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف ثالث بن جائے گا،
او حرف عطف بیتن موصوف لابن سبیلی لام حرف جر ابن سبیلی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ اس کی صفت اول بناہو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر صفت ثانی اور موصوف دونوں صفتوں سے مل کر یہ معطوف الرابع او حرف عطف نہرن موصوف اجراؤ فعل فاعل مفعول سے مل کر یہ صفت موصوف صفت سے مل کر معطوف خامس او حرف عطف صدقۃ موصوف اخرجہا فعل فاعل مفعول من حرف جر مال ہی مجرور جار مجرور متعلق اول فی حرف جر صحتی ہی معطوف علیہ و حیاتی ہی معطوف علیہ سے مل کر مجرور جار مجرور اخرجہ کے متعلق ثانی اخرجہا فعل فاعل مفعول دونوں متعلقات سے مل کر صدقہ کے لیے صفت موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف سادس تو یہ معطوف علیہ علماً اپنے تمام معطوفات سے مل کر ان کا اسم مؤخر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آخر میں اس جملے کی الگ ترکیب کریں گے تلحق فعل ضمیر فاعل وہ ضمیر مفعول بھی من حرف جر بعد مضاف موتی مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور فعل کے متعلق فعل فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ویسے تو بندہ زندگی کے اندر جو اعمال کرتا ہے تو وہ بندے کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، آخرت میں ان کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن بندے کے مرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اجر و ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے۔ تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صدقہ جاریہ شمار کی جاتی ہیں کہ وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ کام نیک کام چل رہے ہوتے ہیں جو بندے نے شروع کیے ہوتے ہیں یا بندہ ان کا سبب و ذریعہ بنا ہوتا ہے، تو ان کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بندے نے علم حاصل کیا تھا اور اس کو آگے دوسروں کو تعلیم دی تھی، پھیلایا تھا، تو جو اس کے شاگرد ہیں وہ شاگرد اس پر عمل کریں گے یا آگے اس کو پھیلائیں گے تو وہ آگے چلتا رہے گا، تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ نیک اولاد یعنی اولاد اس نے چھوڑی ہے، اس کی اچھی تربیت کی، ان کو نیک بنایا، تو وہ بعد میں نیک اعمال بھی کریں گے اور اس کے لیے اصال ثواب بھی کریں گے، تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ قرآن کریم کا نسخہ اس نے لے کر اپنے ورثاء کو یا کسی کو دیا تھا، تو وہ جب تک اس میں تلاوت کرتے رہیں گے لوگ تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ مسجد اس نے تعمیر کی تھی تو اس مسجد میں نماز اور دیگر عبادات ہوتی رہیں گی تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنایا تو لوگ اجنبی مسافر کسی جگہ آتے ہیں، اس جگہ ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ اس میں رہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کریں گے تو یہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ نہر اس نے جاری کی، جتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدقہ اس نے اپنے مال میں سے نکالا اپنی صحت کی حالت میں اور زندگی میں، مطلب یہ کہ بیماری میں موت کے قریب تو بندہ کہتا ہے کہ ابھی یہ مال میرے کام کا نہیں ہے، اس وقت تو بندہ وصیت کر دیتا ہے۔ اصل صدقہ یہ ہے کہ بندہ صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں جس وقت خود بندے کو مال ضرورت ہو، مال کی لالچ ہو، اس وقت بندہ اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکالے، خرچ کرے، یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسا صدقہ جو بندے نے اپنی صحت میں زندگی میں نکالا تھا اور اس صدقے سے لوگ بعد میں دیر تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس کی موت کے بعد بھی ان سب کاموں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد حدیث ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرتے ہیں، اس کو تقویت دیتے ہیں فاجر یعنی گنہگار شخص کے ذریعے سے بھی۔ اس میں یؤید یہ ایدہ یؤید باب تفعیل سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فاجر یہ فجر یفجر باب نصر ینصر سے اس میں فاعل ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے ان حرف مشبہ بالفعل لفظ اللہ اس کا اسم، یؤید فعل اور ضمیر اس کا فاعل ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، الدین مشار الیہ ہے، یہ اس کا مفعول بن جائے گا، اور با حرف جر الرجل الفاجر موصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور اس کے متعلق، یہ فعل فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر یہ ان کی خبر بن جائے گی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق گنہگار شخص کے ذریعے سے بھی دین کا کوئی کام لے لیتے ہیں، دین کو تقویت دے دیتے ہیں اور وہ بھی دین کے کام میں دین کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت عظیم لوگ ہیں یا ہم اچھے لوگ ہیں اس لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات جو فاجر لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان سے بھی اللہ دین کا کام لے لیتے ہیں، تو دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دین کے کام میں مشغول رہنا اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث ہے ان من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ فخر کریں گے مساجد میں۔ اس میں اشراط یہ شرط کی جمع ہے، علامت کو کہتے ہیں،
اور یتباہا یہ باب تفاعل سے مضارع کا صیغہ ہے، مساجد مسجد کی جمع ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے، ان حرف مشبہ بالفعل من حرف جر اشراط الساعۃ مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، ان مصدریہ ہے، یتباہا فعل، الناس فاعل، فی المساجد جار مجرور متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ مساجد بہت عمدہ عالیشان بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے، ایک دوسرے کے مقابلے میں اچھی بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری مسجد دوسروں کی مسجد سے زیادہ اچھی ہے، زیادہ عمدہ ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تعمیر اور نقش و نگار اور ان چیزوں کے اندر وہ مشغول ہوں گے اور اس میں فخر کریں گے، اور مساجد کو جو آباد کرنا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنی ہے اور نیک کام کرنے ہیں، ان کی طرف ان کو توجہ نہیں ہوگی۔ تو ویسے تو مسجد کو اچھا بنانا اور اس کو نقش و نگار کرنا اور عمدہ بنانا یہ اچھی بات ہے، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا گھر سمجھ کر اس کو یہ بنائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود اس کے اندر نمازیں اور نیک اعمال کرنا ہے۔ تو قیامت کے قریب لوگ نمازوں اور نیک اعمال کی طرف توجہ کرنے کے بجائے مساجد کو عالی شان بنائیں گے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے ہوگا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔